جیسے جیسے حدیث مبارکہ گزر رہی ہے آپ سنتے جا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کی صاف و صفائی اور مسجد کے حقوق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ مسجد کے کیا کیا حقوق ہیں اور کن کن حقوق کا تمہیں پاسداری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے غزوے کے اندر نا حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک غزوے کے اندر نبی علیہ السلام نے نا ان سے ایک اونٹ لیا، وہ بڑا سست تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے نا اس اونٹ کو ایک گھوسا مارا، مکہ مارا تو وہ چست ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس غزوے میں ان سے اونٹ لیا اور فرمایا کہ میں جو ہے نا یہاں سے یہاں تک سفر کروں گا، پھر تم کیا کرنا میرے پاس آ کر اپنے وہ پیسے لے کر چلے جانا۔ تو اسی لیے جب وہ اونٹ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور پھر حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک دن حاضر ہوئے۔ اب شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ وہ وقت کون سا تھا جس میں بندہ فجر کے بعد چاش کی اشراق و چاش کی نماز پڑھتا ہے نا، وہ وقت تھا۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ مسجد میں آ تو ویسے ہی گئے ہو، اب کیا کرو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ہی پڑھ لو، تحیۃ الوضو ہی پڑھ لو۔ یعنی الغرض حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اگر تم مسجد میں آ گئے ہو نا، اگرچہ اپنے کام کے لیے آ گئے ہو، اب مسجد میں آ گئے ہو تو اب تم پر یہ حق ہے، لازم ہے، اس مسجد کے حقوق میں سے ہے کہ تم کیا کرو وضو کر کے 2 رکعت نماز کو ادا کر لو۔ تو صحابی رسول نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کی اس فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ایسا ہی کیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، وہ جو اونٹ وغیرہ کے پیسے لینے تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ تو قربان جائیے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، حضور علیہ السلام نے جو اونٹ کی رقم طے کی تھی نا، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اونٹ کی رقم جو طے کی تھی وہ بھی دی، اس سے زیادہ بھی دی، اور اونٹ جو لیا تھا نا وہ بھی واپسی دے دیا کہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ کیسے ہی حضور علیہ السلام سخی ہے، کیا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے قطرہ مانگا تو حضور علیہ السلام نے دریا بہا دیے، اتنا دے دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کی چال چلن سے سمجھا کہ شاید کوئی شادی وادی کر کے آیا ہے، خوش ہے، یا لباس کے ذریعے، ویسے الغرض کوئی ایسا فعل ہوا ہوگا جس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام نے ان سے کلام کیا کہ اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شادی کی ہے تم نے؟ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے شادی کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا باقرہ عورت سے شادی کی ہے یا سیئہ عورت سے؟ باقرہ عورت یعنی کنواری عورت، سیبہ عورت یعنی شادی شدہ جس کو یا طلاق ہو گئی ہو یا اس کا شوہر مر گیا ہو، اس کو سیبہ کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے سیبہ یعنی شادی شدہ سے شادی کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم باقرہ عورت یعنی کنواری عورت سے شادی کرتے تو اچھا تھا۔ تو اس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، آج میں کہتا ہوں اس جملے کی اور اس حدیث کی ہر اس بندے کو ضرورت ہے جو بہنوں والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہنوں کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ اس کی عزت ہے۔ آج بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بھائی اپنے بہنوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، حق کے وراثت میں سے ان کے ابو کی جو جائیداد ہے، حالانکہ بیٹے کا جیسا حصہ بنتا ہے ویسا ہی بیٹی کا بھی بنتا ہے، بیٹے کا پورا حصہ بیٹی کا آدھا، الغرض ویسے بھی، اور اچھے بھائی جو ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے جو خود کی کماتے ہیں نا اس میں سے بھی آدھا حصہ بہن کو دے دیتے ہیں کہ یہ میرا خون ہے، میری بہن ہے، میری عزت ہے، اس کو دے دیتے ہیں۔ لیکن آج حالات حاضرہ میں لوگوں نے کیا ہے اپنی بہنوں کے بعد ظلم و ستم اتنا کیا ہے کہ حد سے تجاوز بیان کرنے کو کلیجہ کیا ہے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور علیہ السلام نے پوچھا نا کہ اے جابر بتاؤ شادی کی ہے کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ فرمایا کہ کنواری سے۔ کہا کنواری سے، شادی شدہ سے؟ کہا کنواری سے کیوں نہیں کی؟ کہا اسی لیے کہ میری کیا ہے 7 بہنیں،
जो छोटी है, मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए, 7 बहनें मेरी छोटे हैं, और अगर मैं कुंवारी औरत से शादी करता हूं तो वो छोटी है, छोटी उम्र की होगी, और उसकी क्या है, कुंवारी औरत के एक नखरी अपने होते हैं। लेकिन मैंने अपनी बहनों को मद्देनजर रखते हुए इसीलिए बड़ी उम्र की औरत से शादी किया है ताकि वो मेरी इन 7 बहनों का ख्याल रखेगी, उनको माँ की कमी जो है ना वो पूरा करने की कोशिश करेगी कि ये तुम्हारी माँ के दर्जे पर है। अब मेरी बहनों को ये एहसास ना आए कि हमारी वालिदा इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है ताकि मेरी बहनों को अपनी माँ की जो कमी है ना वो पूरी हो सके। मैं बाप की कमी जो है ना वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनको कमी ना आए, और ये जो मेरी बड़ी उम्र की से मैंने शादी की है माँ का दर्जा पाएगी, इसीलिए मैंने किया है ताकि मेरी बहनें खुश हो जाएं। आज दौरे रिसालत में सहाबा ने ये अमल हमारे सामने रखकर बताया कि बहनों का दर्जा क्या है, बहनों को किस तरीके से बंदा खुश कर सकता है, उनको कैसी कैसी वक़्त दे सकता है, उनके हर दुख सुख में बंदा साथ रह सकता है, और हर लिहाज से तन मन धन हर लिहाज से उनके साथ खड़ा हो जाता है। ये उन बहनों की कदरदान। लेकिन आज बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर अगर अल्लाह ताला ने भाई को कुछ दौलत दे दी, पैसा दे दिया ना, तो वो क्या होते हैं, माशरे के अंदर कुछ भाई खुद अपनी अनादगी की वजह से बहनों से अलग हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी के कहने पर अलग हो जाते हैं। अलगर सालों साल हो जाते हैं जो बहनों के पास जाता ही है। और आपने देखो बहन की आदत ये ऐसी होती है, अगर आप बीवी को लाख रुपए भी दे दे ना या कुछ चीज दिला दे तो वो किसी को इतना खुश नहीं होगी। लेकिन अगर अपनी बहन को आपने 50 रुपए या इससे ज्यादा कुछ दे दिया ना तो 100 लोगों को दिखाती फिरेगी, ये देखो मेरे भाई ने दिया है। अपने बच्चों को देगी और कहेगी ये कहो लोगों के तुम्हारे मामू ने दिया है। अलगर्ज अल्लाह ने उनके सीने के अंदर एक दिल सिस्टम ही ऐसा रखा हुआ है कि उनके अंदर मोहब्बत होती है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वो दौरे रिसालत वाला सहाबा वाला जो इश्क है ना वो अता फरमाए, और हम अपनी बहनों को वही दर्जा दे जो इस्लाम ने उनको दिया हुआ है। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की और हुजूर अलैहि सलाम की इस सुन्नत पर भी अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।